کیا غم حسین میں بھولے پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بار دیگر نعرے صلوات. شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی حر کو شبیر نے کیا رن کی اجازت دے دی نار کو نور کیا نار کو نور کیا اور شہادت دے دی کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ کیا سخاوت حسین ابن علی کی واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنات دے
کیا سخاوت ہے حسین ابن علی کی واللہ جام کوثر کا دیا رہنے کو جنات دے شبیر نے سلام کے چند اشعار آپ لوگ کہہ دیجیے سماعت ایک دفعہ بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیجیے اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے لیے اب نہیں ہے خطرہ شریعت کے لیے کربلا موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے کربلا موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بھلا رزق حلال اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا بھلا رزق مجلسوں میں شہ کا صدقہ ہے ضیافت کے لیے مجلسوں میں شہ کا صدقہ ہے ضیافت کے لیے نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے لیے ہو سرے سینہ منور ماتم شہ کا ماتم شہ کا نشان
مستند یہی سند ہے بس شفاعت کے لیے، مستند یہی سند ہے بس شفاعت کے لیے، اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے لیے، جب غم شبیر کی دولت تمہیں حاصل نہیں، جب غم شبیر کی دولت تمہیں حاصل نہیں، ارے لاؤ گے قیمت کہاں سے باغ جنت کے لیے، لاؤ گے قیمت کہاں سے باغ جنت کے لیے، اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے لیے، بعد مرنے کے تو جنت مل نہیں سکتی تمہیں، بعد مرنے کے تو جنت مل نہیں سکتی تمہیں، زندگی بھر روز دیکھو خواب جنت کے لیے، زندگی بھر روز دیکھو خواب جنت کے لیے، اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت دیکھیے، اب نہیں ہے حشر تک خطرہ شریعت کے لیے، دیکھ کر آداب ماتم کہہ رہے ہیں یہ ملک، سب سے بہتر یہ طریقہ ہے عبادت کے لیے، سب سے بہتر یہ طریقہ ہے عبادت کے لیے، دیکھ کر حسرت سے دریا کی طرف رونے لگی، دیکھ کر حسرت سے دریا کی طرف رونے
جب نہ آیا کوئی بھی زینب کی نصرت کے لیے، جب نہ آیا کوئی بھی زینب کی نصرت کے لیے، اب نہیں ہے حشر تک۔ سورہ فاتح نظر شاہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے، دعائے صحت کی۔ ہماری حصہ داری کے سرپرست اعلیٰ محترمہ ملکہ جعفری صاحبہ بیمار ہیں، آپ لوگوں سے میں خصوصی التماس کروں گا ان کے لیے دعا فرمائیں، اور دیگر تمام مومنین مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا فرمائیں کہ پاک پروردگار بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام اور بیمار مدینہ جناب فاطمۃ الصغریٰ صلوات اللہ علیہا، جہاں جہاں جو لوگ بھی بیمار ہیں، علالخصوص ہماری حصہ داری کی سرپرست اعلیٰ محترمہ ملکہ جعفری صاحبہ، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ گھر سے جب بہر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خویش و فرزند پرے باندھ کے پہ ہم نکلے، ارے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، ارے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہن سوئے قبر شہنشاہ انا، بہر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، ارے عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے آب شاہ زمن چھوٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹتا ہے، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائے زری ہے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسر، تیری غربت
بات کہ میں صدقے میرے مظلوم پہ کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا مجھ کو ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بیر گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول استقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں ارے اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں اپنے بچوں کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں گھر سے جب بہر بآواز بلند صلوات یہ ہماری روایت کے خلاف ہے ویسے تو کہ مرثیے کے بعد 100 سلام کوئی پڑھے لیکن صرف ثواب کے لیے ہدیتاً آپ کی نظر 5-10 منٹ کی سما خراشی اس کی معافی چاہتا ہوں بآواز بلند صلوات چار مصرے آپ کی نظر موالی ہوں میں مولا کا موالی اچھا لگتا ہے موالی ہوں میں مولا کا موالی اچھا لگتا ہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھا لگتا ہے کوئی بھی ہو مگر ہو ہم خیالی اچھا لگتا ہے موالی ہوں میں مولا کا علی کا نام لے کر
جو بھی مانگے اور جو مانگے علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے خدا کہتا ہے مجھ کو وہ سوالی اچھا لگتا ہے علی کا نام لے کر جو بھی مانگے اور جو مانگے خدا کہتا ہے مجھ کو وہ سوالی اچھا لگتا ہے موالی ہوں میں مولا کا صلوات بھیجیے کبھی علم کبھی حیدر کو ذوالفقار ملی کبھی علم کبھی حیدر کو ذوالفقار ملی جو شے علی کو ملی رب سے شاندار ملی وہ بدنسب تھے پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی وہ بدنسب تھے پیغمبر کے ساتھ رہ کر بھی انہیں ملی تو فقط جرأت فرار ملی علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کا مایا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علی کا لال کا مایا بہت ہے علم کا تو ہمیں کریں غازی نہ کیوں مشکل کشائی کریں غازی نہ کیوں مشکل کشائی ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے نہ غازی کریں نہ غازی کریں نہ غازی
ناز کریں نہ غازی کریں مشکل کشائی ہنر بابا سے یہ پایا بہت ہے علم کا تو ہمیں علی اللہ نہیں اللہ علی ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے علم کا تو ہمیں علی اللہ نہیں علی اللہ نہیں علی اللہ نہیں اللہ علی ہے علی اللہ نہیں اللہ علی ہے خدا کو نام یہ بھایا بہت ہے علم کا تو ہمیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں در زہرا پہ تو آیا بہت ہے در زہرا پہ سنا 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 جبریل سنا 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 جبریل کچھ اس گھر کی باتیں سنا جبریل کچھ اس گھر کی باتیں در زہرا پہ تو آیا بہت ہے علم کا تو ہمیں سایہ بہت ہے علم کا تو ہمیں صلوات بھیجیے پہلی محرم اس کی مناسبت سے دو شعر آپ کی نظر دو تین شعر سلام کے جنت سے آ گیا پھر سے محرم خاک اڑانے کے لیے آ گیا پھر سے محرم خاک اڑانے کے لیے زینب و کلثوم کے نوحے سنانے کے لیے کربلا کی خاک پر
کربلا کی خاک پر تھا دین جلتا دھوپ میں، بیبیاں نے دی ردائیں شامیانے کے لیے، کیا خبر عباس کو پابند کر دیں گے حسین، وہ تو آئے تھے یہاں جوہر دکھانے کے لیے، وہ تو آئے تھے یہاں جوہر دکھانے کے لیے، آ گیا پھر سے محرم خاک اڑانے کے لیے۔ صلوات۔ قبلہ کعبہ زیر منبر ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس دوران آپ لوگ جتنی جگہیں آگے موجود ہیں، قبلہ کعبہ اپنا کلام شروع نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک آپ لوگ یہ جگہیں فل نہیں کر لیں۔ آئیے، اور قبلہ کعبہ زیر منبر ہو گئے اور مجلس کا ٹائم یہاں پہ شب میں ٹھیک 7:45 ہے۔ حدیث تلاوت حدیث کے ساتھ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد سود و سلام کے بعد قبلہ کعبہ زیر منبر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرف بھی ہے جگہ، آپ لوگ اس طرف پلیز جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیں، مستقل لوگ آ رہے ہیں، اس طرف آ جائیے۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی اعلانات کر چکا ہوں دوران ایام اعضاء اور دوسرے اوکیشنز پہ، کہ یہاں کے جو مومنین و مومنات ہیں وہ اسپانسر کرتے ہیں کچھ مومنین و مومنات، ایسے مومنین و مومنات کو جن کی استطاعت نہیں ہے زیارت کرنے کے حوالے سے، تو وہ ان کو اسپانسر کرتے ہیں اور زیارات پہ بھیجا جاتا ہے۔ اور یہ فری زیارات، اس کا نام ہے سفینہ امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور مختلف دوران مختلف پروگرام اس کی قرآن اندازی ہوتی رہی ہے، اور آج میں اس کی ایک اور قرآن اندازی کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں جو ہے $10 اس کا ہدیہ ہے جس میں آپ لوگ حصہ لے سکیں، اور ماشاءاللہ سے اب تک پاکستان سے 48 مومنین جو ہیں وہ زیارت کر چکے ہیں، اور اس قرآن اندازی سے 2 مومنین کے نام ذیل تقی بھائی ہیں، 2 مومنین کے نام اور دینے، دو نکالنے ہیں، اس میں سے 2 پرچیاں نکالنی ہیں، ایک نکالنی ہے، ٹھیک۔ اس میں ابھی قبلہ کعبہ جو ہے وہ ایک پرچی اس میں سے نکالیں گے، اور جو بھی اس میں جس کا نام بھی نکلے گا وہ انشاءاللہ ان کے اسپانسرشپ کے تحت وہ زیارت پہ جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اسپانسر کریں، اور اس کا ہدیہ جو ہے صرف $10 ہے۔ $10 کی مدد سے آپ لوگ کئی مومنین کو زیارتوں پہ بھجوا سکتے ہیں اپنی جانب سے، اور اپنے مرحومین کی جانب سے اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اور میری گزارش ہے، میں نے سوسخانی سے قبل بھی آپ لوگوں سے گزارش کی تھی کہ ہمارے اس ادارے کی جو منتظم اعلیٰ ہیں محترمہ ملکہ جعفری صاحبہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں، آپ لوگوں سے خصوصی درخواست ہے کہ ان کے لیے اور دیگر تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بیمار ہیں جس حوالے سے بھی، ان سب کے لیے دعا فرمائیں اجتماعی طور پہ کہ پاک پروردگار ان سب کو بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام اور بیمار مدینہ جناب فاطمۃ الصغریٰ صلوات اللہ علیہا شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور قبلہ کعبہ اپنی مجلس شروع کریں اس سے پہلے ایک گزارش اور ہے کہ ہمارے اس ادارے کی بانی محترمہ نائب فاطمہ نقوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی وعجل فرجهم۔ اور یہ خالد خان صاحب ہیں کراچی سے، اور ان کو جن کا نام نکلا ہے زیارت کے لیے، اور ان کو یہاں سے مسز فہمیدہ صاحب ہیں جنہوں نے اسپانسر کیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند نعرے صلوات۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، ایہا المکی المدنی الامی، صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض مدینہ، ابوالقاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغ غیر اسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلو علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، تمام مومنین کا اس میں شریک ہونا، رب کائنات اپنی بارگاہ عظیم کو منظور فرمائے۔ بصدقے ذکر محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین حاضر غیر حاضر ہیں، رب کائنات سبھی کے تمام جہاں کہیں دنیا بھر میں عزاداری سید الشہداء برپا ہے، رب کائنات تمام بارگاہوں میں تمام حاضر غیر حاضر مومنین جتنے دنیا بھر میں موجود ہیں، آپ سے رب کائنات سب کے عز عزت دولت علم شرف عزت صحت میں برکت عطا فرمائے۔ رب کائنات تمام مومنین خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، مصر، سعودیہ، لبنان میں موجود مومنین، رب کائنات سبھی کے جان و مال عزت و نام محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو حور العین سمیت شفاعت محمد و آل محمد سے لاجا فرمائے۔ بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور دعا ہے کہ جب میں آپ سے تقاضا کروں آگے آنے کا، تو رب کائنات آپ کو کھڑا ہو کر حد الامکان آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا بلند تر صلوات پڑھتے ہوئے دعا پہ عمل کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ جو مجلس سننے والے افراد ہیں ان سے تقاضا ہے آگے تشریف لائیں، جو ساتھ دے سکیں انہیں چاہیے کہ وہ آگے آگے آ کر تشریف، اور اس میں شرمانے کی بات ہی کوئی نہیں، حتی الامکان آگے تشریف لے آئیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ چلتا رہنا چاہیے، حتی الامکان آگے آ جائیے، ابھی بھی یہاں پر جگہ ہے، آپ یہاں آگے ہوں گے، 2-3 افراد عزا خانہ میں اندر آ جائیں گے، کائنڈلی جس حد تک ساتھ ہو سکتا ہے، جس حد تک ہو سکتا ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گیپ ہیں، شروع میں فل کر لیں، پیچھے مومنین کو موقع مل جائے گا عزا خانہ کے اندر آنے کا۔ یہ تھوڑا سا بھائی کو آگے کر دیں۔
حد الامکان آگے تشریف لے آئیے. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ. رب کائنات آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. عزیزان محترم، ہمارا موضوع اصول دین، تمہیدی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج کی اس مختصر سی مجلس اعزاء میں ہم سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مشکل باتیں بھی آپ سے کریں گے. کوشش کیجیے گا، ساتھ دیجیے گا تاکہ آسانی سے ہم ان تمہیدی مراحل سے آگے گزر جائیں. اس موضوع کے رکھنے کا مقصد، جیسا میں نے عرض کیا کہ مقصد اس موضوع کا ایک بڑا اہم وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں، جو بنیادی طور پہ ہمارا مکتب ہے، مکتب تشیع، جو ہمارے نظریات ہیں، بدقسمتی سے معاملہ کچھ ایسا ہے کہ آج تک ہم آبادیوں میں بستے ہیں، سبھی کے ساتھ مختلف فرقوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، مگر ہمارے اپنے ملکوں میں جہاں ہم کئی سال مخصوص ہمسایوں کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں، خوشی غمی میں آنا جانا ہوتا ہے، مگر دنیا پھر بھی ہمارے بنیادی عقائد سے واقفیت ہی نہیں رکھتی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر میری گفتگو آپ کے خیال میں منطقی ہو، میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. اب دیکھیے، ہم کئی سال خاندانی رشتہ داریاں ڈیولپ ہو جاتی، کئی سال ہم اکٹھے بسر کر دیتے ہیں، مگر ہمارے انتہائی بنیادی عقائد سے بھی واقفیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ معاشرے میں جن ممالک سے آپ کا آنا ہوا ہے، اگر آپ ذرا جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں آپ کے عقائد کے متعلق کیا نظریات ہیں، ان لوگوں کے جو آپ ہی کے آس پاس زندگی بسر کرتے ہیں، تو آپ کو اتنے مضحکہ خیز قسم کے عقائد سننے کو ملیں گے. آپ ہی کے مکتب کے متعلق اتنی مضحکہ خیز قسم کی باتیں ہوں گی، جوانوں کے لیے عرض کر دوں، اتنی فنی باتیں ہوں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ تعجب سے کہنے والے کی شکل دیکھیں گے کہ اچھا یہ میرا ہی عقیدہ ہے. یعنی یہ عالم ہے آج تک. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے. رہتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں، ہمسایوں کی صورت میں سال ہر سال اکٹھے رہتے ہیں، عزیزداریاں ہو جاتی ہیں، رہیں گے آپ کے ساتھ، خوشی میں آپ کی شریک ہوں گے، غمی میں آپ کی شریک ہوں گے، مگر آپ کا عقیدہ کبھی آپ سے نہیں پوچھیں گے، جا کے مسجد کے مولوی سے پوچھیں گے. یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر آپ ان علماء کا تذکرہ کریں جو اس وقت عالم اسلام میں ہر خطے میں موجود ہیں، ہر علاقے میں موجود ہیں، تو عمومی سطح کی گفتگو نہیں کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے. وہ بظاہر صاحبان بصیرت، جو صاحبان کتاب ہوں گے، جن کا علمی دنیا سے تعلق ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہیں بھی آپ کے بنیادی عقائد کے متعلق قطعاً علم نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو صرف اتنا آپ کی کسی کتاب کو پڑھ کر نہیں، بلکہ اپنی ہی کسی مکتب کی آپ کے خلاف لکھی گئی کوئی فضول سی کتاب پڑھ رکھی ہو، اپنے ہی مکتب کی آپ کی ضد میں لکھی کوئی انتہائی گھٹیا اور فضول سی مجہول قسم کے راوی کی کوئی کتاب، اسے پڑھ کر وہ ساری زندگی کے لیے تسلی میں آ جائیں گے، ہاں مجھے پتا ہے شیعت کا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ یعنی ہمارے ملک میں وہ جسے ٹپکل ہم ملا کہتے ہیں، وہ ملا مولا ہیں زمانے کے، وہ ہر علاقے کی مسجد میں، کیونکہ نہ پبلک دین پڑھتی ہے، لہٰذا پبلک کو خود نہیں پتا کہنے والا جمعہ کے خطبے میں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. جو اس نے سنا دیا کہ وحی آنی تھی، علی پر آ گئی، نبی پر، سارے مطمئن ہو کر کہانی سن رہے ہیں اور تسلی سے گھر عقیدہ شیعہ کا لے کر جا رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے تشیع ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں انسان محترم؟ لہٰذا ابھی میں آپ کے سامنے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھوڑی کچھ مشکل باتیں بھی ہوں گی، مگر آپ دیکھیے گا قطن فرقہ وارانہ میں پہلی دفعہ آپ کے سامنے پڑھا، چوتھا عشرہ محرم چل رہا ہے، 50 سے زائد مجالس ہو چکی ہیں، اس سے پہلے خمسہ بھی تھا، آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، مگر اپنے مکتب کی حقانیت کو واضح کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور کم از کم اپنے جوانوں کو بتانا. اگر آپ کل عالم اسلام میں دیکھیں نا،
عالم اسلام کے پڑھے لکھے ترین طبقے میں، ان کے علماء کے اندر دیکھ لیں، اور مستشرقین دہر آپ کے متعلق، آپ کے عقیدے کے متعلق کیا جانتے ہیں، تو 3-4 قسم کے نظریات ہیں آپ کے عقائد کے متعلق. آپ دیکھیں گے گھوم پھر کے آپ 100,000 کتابیں پڑھ لیں، میں طالب علم آپ کو پوری طرح سے اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں آج آ کے یہی 3-4 باتیں ہوں. اول، لوگ یہ کہیں گے صاحب اصلاً شیعت پیداوار ہے سقیفہ بنی سعادہ کے رسپانس کے طور پر. سقیفہ میں عالم اسلام نے اپنے خلافت کا احیاء کیا، خلافت کو قائم کیا. اس کے رسپانس میں جو لوگ علی ابن ابی طالب سے حب رکھتے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ علی ابن ابی طالب اصل میں زائد حقدار تھے، انہوں نے شیعت کو ابتدا کر دی. لہٰذا پہلا نظریہ. دوسرا نظریہ یہ ہے صاحب، ایک ملک سبا کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا ایک یہودی تھا عبداللہ ابن سبا. اس نے بنیادی طور پہ تشیع کے عقائد کی بنیاد رکھی. اس نے اپنے سابقہ مذہب میں سے منافقت سے اسلام قبول کیا اور سابقہ مذہب کے نظریات کو اس مذہب میں داخل کیا بطور شیعہ. تیسری آپ کو ملے گی کہ صاحب اصلاً شیعت کی ابتدا ہے صفین، جنگ صفین، اور اس میں ہوئے ہوئے واقعہ تحکیم. اس کی ضد میں جو گروہ خوارج اور صفین کے مقابل کھڑا ہوا وہ شیعت وہاں سے پیدا ہوئی. چوتھا طبقہ آ جا کر کہے گا صاحب اصلاً شیعہ پیداوار ہے جب کربلا کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد ایک گروہ توابین کی صورت میں سامنے آیا جنہیں اس بات کی شرمندگی تھی کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، وہ بنیادی طور پہ شیعت کا آغاز بنے. میں نے پہلے عرض کیا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آپ 1000 کتابیں جا کر پڑھ لیجئے، آپ کو آ جا کر آپ دیکھ لیجئے. آج کل تو نیٹ کا اور فیس بک کا دور ہے، مسلسل چیزیں گھوم گھام کے سامنے آتی رہتی ہیں. آپ دیکھیں گے آ جا کے تشیع کے متعلق ان 4 چیزوں کی حدود سے باہر عالم اسلام کی فکر نہیں جائے گی. توجہ ہے ذہن محترم؟ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں، یہ سارا کچھ جو آیا وہ کہاں سے آیا؟ یہ چاروں نظریات تشیع کے متعلق یہ تاریخ سے آئے. تاریخ کہاں سے آئی؟ مورخ سے آئی. مورخ کہاں تھا؟ بنی امیہ کی گود میں. توجہ ہے ذہن محترم؟ لہذا یہ چاروں نظریات کی ابتدا ہے مورخ سے اور مورخ کی ابتدا ہے بنی امیہ سے. آج کے دور میں بھی یہ جو میڈیا ہوتا ہے نا، یہ اتنی عجیب و غریب چیز ہے. آپ آج کے دور میں دیکھیں پاکستان میں بڑی اس وقت گہما گہمی چل رہی ہے. کچھ ایسے واقعات آپ کے دارالحکومت میں چل رہے ہیں، آپ ایک ٹی وی چینل آن کیجئے، وہ کہے گا حکومت مظلوم ہے، یہ سارے فساد مچا رہے ہیں. آپ اگلا بٹن دبائیے، دوسرا چینل لگے گا، وہ کہے گا مظلوموں کا استحصال ہو رہا ہے، حکمران ظالم ہے. یہ میں 1400 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، یہ ابھی ہو رہا ہے. یعنی اگر چینل بدلے تو نظریہ بدل جاتا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ چلیے یہاں اس لیے نظریہ بدلتا ہے کہ چینل بدلتا ہے. جب سارے چینلز کا ریموٹ ہی ابو سفیان کی اولاد کے ہاتھ میں ہوگا، یا توجہ ہے نا محترم؟ تو جب سارے چینلز ہی ایک ہی براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن چلا رہی ہو، وہاں کہاں سے شیعت کے حق میں بات ہوگی؟ وہاں کہاں اہل بیت کے ماننے والوں کے حق میں بات ہوگی؟ لہذا عزیز، اور جہاں تک بات ہے مورخ کی، تاریخ کی، اگر تو صرف یہ مکتب اعتراض کرتا تو بات اور تھی. پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کروں، آپ کسی بھی عالم اسلام کے مکتب کی بنیادی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے، اگر وہ خود بھی پڑھیں تو آپ دیکھیں ہر مکتب نے علوم بنائے ہیں، سوائے اسلام میں یہ کسی دیگر مکاتب مذاہب نے نہیں کیا. یہودیت دنیا میں رہی ہم سے سینئر ہے، عیسائیت ہم سے سینئر ہے، انہوں نے کبھی اپنے انبیاء کی روایات کو پرکھنے کے لیے ایسی کاوش نہیں کی جیسی مکتب اسلام نے.
اہل سنت اہل تشیع کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، باقاعدہ علوم بنائے گئے، علم الانساب، نسبوں کا علم، علم الرجال، بندوں کا علم، افراد کا علم. کیوں یہ علوم بنائے؟ کس لیے؟ تاکہ پرکھا جائے کہ جنہوں نے روایتیں کی ہیں ان کا ذاتی کردار کیسا تھا. توجہ ہے نا؟ سچے تھے یا جھوٹے تھے، بد کردار تھے، بد تہذیب تھے یا شریف تھے. اگر یہ صرف شیعوں نے بنایا ہوتا یہ علم تو پھر مسئلہ تھا. کل عالم اسلام نے یہ کتابیں لکھی ہیں. ہر مکتب علم الانساب، علم الرجال کے باقاعدہ ذخیرے رکھتا ہے. وجہ کیوں لکھنی پڑی یہ کتابیں؟ اگر کلہم عدول تھے تو یہ علوم کیوں بنانے پڑے؟ یہ علم بنانا اس بات کی دلیل ہے پورا عالم اسلام جانتا ہے ہر کوئی سچا نہیں گزرا. خربوزے اور پیاز بیچنے کے چکر میں بھی حدیثیں بنائی گئی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں انسان موت؟ یہ علوم تو تمام عالم اسلام کے پاس ہے نا. اگر خالی شیعہ مکتب کی بات ہوتی پھر اور بات. یہ تمام مکاتب نے یہ کتابیں لکھی. اس کا مطلب ہے ہر مکتبہ فکر جانتا ہے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے حق نہیں ہے. بڑے بڑے ایرو غیروں نے بیچ میں معاملات کیے ہیں. توجہ ہے انسان محترم؟ یقیناً کہیں نہ کہیں مسائل ابھرے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے، لہٰذا پرکھا جائے. اب دیکھیے یہ ایک بڑے تعجب خیز بات ہے. میں نے عرض کیا کہ فرقہ وارانہ گفتگو کرنا مقصد نہیں ہے، بس حق کی وضاحت مقصد. آپ دیکھیے یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم گفتگو کرتے ہیں ماضی کی کہ دیکھیے صاحب اگر حق کو پہچاننا ہے تو ماضی میں جانا پڑے گا. ہمیں کہا جاتا ہے صاحب مردوں کو برا نہیں کہتے. توجہ ہے نا محترم؟ نا صاحب مردوں کو برا نہیں کہتے، جو چلے گئے وہ چلے گئے، مردوں کو برا نہیں کہتے. یہ تمام علم الانساب اور علم الرجال کیا ہے؟ توجہ ہے نا بالیدہ فکر افراد میرا ساتھ دیں. کیا وجہ؟ یہ مردوں کی برائیاں ہی ہیں. ایک بیچارہ دوسری صدی ہجری میں مر گیا. آج ہمیں کیا لگے کہ فلاں بن فلاں وہ جھوٹ بولتا تھا. یہ مولانا صاحبان آج ہمیں سنا رہے ہیں کتابیں لکھ کے کہ وہ جو گزرانا تاریخ میں وہ بد کردار تھا، وہ جو تاریخ میں گزرا بد تہذیب تھا، نبی پہ جھوٹ بولتا تھا، اس کی عقل زائل ہو جاتی تھی. یہ مردے کی برائی نہیں ہے. وہ بیچارہ دوسری صدی ہجری میں دنیا چھوڑ گیا. آج نہ ہمیں اس کا پتا تھا نہ اس کے باپ کا پتا تھا. کتابیں لکھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہم تمہیں بتائیں وہ جو گزرا ہے نا جھوٹا تھا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ مردے کی برائی ہے. تو یہ برائیاں کس لیے جائز ہو گئیں؟ اگر مردوں کو برا نہیں کہتے، خدا کی قسم یہ بات پہنچے میرا ساتھ دیجئے گا، مردے کو اگر برا نہیں کہنا چاہیے تو پھر یہ برائیاں کیوں علماء نے لکھی؟ ایک ہی جواب ملے گا، صاحب ویسے نہیں کرنی چاہیے، مگر دیکھو ان سے نبی لینا تھا. توجہ ہے زن محترم؟ لہٰذا اس کے اپنے کردار کا پتہ ہونا چاہیے جس سے نبی لیا جائے. توجہ ہے زن محترم؟ پتہ لگا ویسے مردوں کو برا نہیں کہتے، مگر اگر مردوں کے ذریعے نبی آتا ہونا تو پھر لازم ہے اس کے کردار کو کھول کھول کر دیکھا جائے. توجہ ہے زن محترم؟ افسوس تو بس اسی بات کا ہے کہ جس شخص سے نبی کی ایک حدیث ملتی ہو اس کا تو کردار بھی کھولا جاتا ہے، اس کا نسب بھی کھولا جاتا ہے، اور جسے نبی کی جگہ پر بٹھانا ہو نہ نسب دیکھا جاتا ہے نہ کردار دیکھا جاتا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. توجہ ہے زن محترم؟ لہٰذا یہ بات تو تمہیداً عرض کر دینا لازم تھا کہ اگر تاریخ میں جائیں گے تو صاحب تاریخ کے متعلق ہر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ تاریخ میں دھاندلیاں ہیں، تاریخ میں دھوکے ہیں، تاریخ میں جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولے ہیں. لہٰذا
یہ بات تسلی سے یاد رکھی جائے، اگر آپ کو حق نہیں ملتا ہمیں ملتا ہے. توجہ ہے جان محترم؟ مسئلہ ان کے لیے ہے جن کے پورے دین اور عقائد ہیں ہی تاریخ کے اوپر. توجہ ہے جان محترم؟ مسئلہ ان کا ہے جنہوں نے عقیدے کہیں ابن کثیر سے لیے ہیں، کہیں ابن عوام سے لیے ہیں. توجہ ہے جان محترم؟ ہم نے آل محمد کو راویوں کی روایتوں سے نہیں لیا، قرآن کی آیتوں سے لیا ہے. یا علی. توجہ ہے جان محترم؟ مسئلہ ہے جن کا بنیاد ہی روایتوں پر کھڑا ہوا ہے، مسئلہ انہیں ہوگا. پیغمبر روایتوں کے ساتھ اہل بیت نہیں، قرآن کے ساتھ اہل بیت دے کر گئے. روایتیں اہل بیت سے جدا ہو سکتی ہیں، قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتی. اچھا آگے بڑھتے ہیں، اور یہ سٹیپ وائز میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا، نوجوان اس چیز کو ضرور نوٹ کریں. اچھا اس کے بعد یہ تو میں نے 4 نظریے آپ کے سامنے بیان کیے جو تشیع کی ابتدا کے حوالے سے کہے گا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صاحب یہ بھی جو ابتدائی شیعت تھی جو سقیفہ کی ضد میں بنی، دوسرا جو ابن سبا نے بنائی، جو تحکیم کے واقع اور خوارج کی ضد میں بنی جو کربلا سے، اس میں کہا گیا کہ صاحب اس کی بنیادی طور پہ یہ جو ابتدائی تشیع تھی سقیفہ کے مخالف، یہ صرف اس حد تک تشیع تھی جن صحابہ میں تشیع تھا. جیسے بعض راویوں نے یہ جرت کر ہی لی کہ جناب سلمان فارسی کا نام لکھ دیا، ابو ذر کا لکھ دیا، مقداد کا لکھ دیا، کمبر کا لکھ دیا، عمار یاسر کا. انہوں نے فرمایا یہ شیعت صرف اتنی تھی کہ یہ دیگر کی نسبت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرج، کہ یہ مولائے کائنات کو ان کی نسبت زیادہ مستحق خلافت تصور کرتا تھا، اور یہ مولائے کائنات کی فضیلت کے قائل تھے. یہ نہیں ہے یہ دوسروں کے مخالف تھے، یعنی یہ صرف اور صرف مولائے کائنات کو فضیلت میں دوسروں سے اوپر مانتے تھے. آج بھی اہل سنت کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو تفضیلی اہل سنت کہلاتے ہیں، یعنی وہ جو نمبرنگ ہے بظاہر وہ اسے تسلیم کرتے ہیں خلافت کے باب میں، مگر وہ کہتے ہیں جب عظمت کی بات آ جائے نا، عزت کی بات آ جائے تو اہل بیت سب سے بلند ہے، علی ابن ابی طالب سب سے بلند ہے. ہمارے اہل سنت بھائی اور انتہائی پرامن قوم اور انتہائی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، پنجتن پاک سے، وہ ہمارے آس پاس رہتے ہیں. لہٰذا کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا یہ جو ابتدائی شیعت تھی یہ صرف اس حد تک تھی کہ یہ علی کی فضیلت کے قائل تھے. یہ جو عقیدے ان میں بنے نا، یہ عصمت کا عقیدہ بنا، یہ من جانب اللہ خلافت کا اور امامت منصوص من اللہ کا، پھر بدا کا، رجعت کا، یہ جو تشیع کے عقائد ہیں ابتدا ان کی عبداللہ ابن سبا نے کی، اور یہ پائے تکمیل کو پہنچے بنو عباس کے دور میں. بنو عباس کے دور میں جا کر جب روایتیں بننی شروع ہوئیں، جب کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں، اس وقت سے پھر یہ ان کے عقیدے اسٹیبلش ہونے شروع ہوئے، اور پھر انہوں نے یہ اصول دین بنا لیے، اور انہوں نے یہ اس عقیدے بنا لیے کہ ہمارے 14 معصوم ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور یہ 12 امام ہیں، من جانب اللہ آتے ہیں. یہ سارے بعد میں بنائے گئے. پھر میں عرض کروں، بات یہ ہے جب روایتوں کی بات آئے گی تو راویوں کی بات آئے گی، جب راویوں کی بات آئے گی تو راویوں کے دور کی بات آئے گی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اتنی زحمت ہی کیوں کرنی کہ تشیع کو اتنا دور جا کر تلاش کرنا؟ اگر تو علی کو خلیفہ ماننا یا بنانا شیعت ہے تو شیعت کی ابتدا بعد پیغمبر کیوں تلاش کرتے ہو؟ دعوت ذوالعشیرہ میں شیعت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ھذا اخی و وصی و خلیفتی منکم، یہ تم میں میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، فاسمعوا لہ واطیعوا، لہذا اسے سنو اور اس کی اطاعت کرو. یہ جملہ سرکار رسول اللہ نے 11ویں ہجری میں نہیں بولا، 10 ہجری میں نہیں بولا، یہ آپ نے دعوت ذوالعشیرہ میں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اور آپ کو سمجھ آیا ہو یا نہ آیا ہو، اس وقت تو مشرک نے بھی کھڑے ہو کر ابو طالب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن لیجئے اب اپنے بیٹے کی اطاعت کریں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ اسے سمجھ میں آ گئی کہ علی کی اطاعت دعوت ذوالعشیرہ سے ہی واجب ہو گئی تھی. توجہ ہے عزیزان محترم؟
تعجب کی بات ہے خدا کی قسم، قسمت رسول اللہ کی، جو چیز، جو توحید کا عقیدہ 40 بندوں میں دیا تھا اسے تو مسلمانوں نے سینے سے لگا لیا، جو علی کی ولایت 1.25 لاکھ کے مجمع دی تھی اسے بھول گئے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے ذہن محترم؟ بات یہ بدقسمتی دیکھیے، وہ جو 40 بندوں میں متعارف کروایا عقیدہ، وہ تو آج تک صرف اللہ، بس اللہ، اللہ ہی اللہ، اور جو 1.25 لاکھ کے مجمع میں ولایت علی کا اعلان کیا وہ بالکل ہی بھول۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ رسول نے کھل کے اعلان کیوں نہیں کیا؟ تعجب ہے خدا کی قسم، ادھر کوئی صحابہ خود کش حملہ کرے تو کھل کے اعلان ہو، 1.25 لاکھ کے مجمع میں ولایت علی کا اعلان ہو رہا، توجہ ہے، وہ کھل کے نہیں ہوا۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ حق بنتا ہے ہم لازمی دیکھیں کہ دشمن نے اگر ہمیں یا جاہل نے ہمیں کہیں نسبت دی ہے تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پر نسبت دی ہے۔ پہلا اعتراض میں نے کہا سقیفہ کی ضد میں، سقیفہ کے اندر جو کچھ ہوا، فرقہ وارانہ گفتگو مقصد نہیں ہے، اپنے مکتب کی حقانیت بیان، سقیفہ میں جو کچھ ہوا اس کی ضد میں بنی تشیع۔ ضد میں تب بنی ہو جب ہم بھی سقیفہ میں ہوں اور رہ گئے ہوں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ نہ سقیفہ میں اہل حکومت ہم، نہ سقیفہ میں اہل اپوزیشن ہم۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ لہٰذا ہمارا اس بارگاہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ ادھر ہوا کیا؟ آپ کے سامنے کی بات ہے، صحابہ رسول اکٹھے ہوئے، 3 کلی مہاجر تھے، باقی سب انصار تھا۔ مہاجرین میں جو بزرگ شخصیت تھی، اس نے ان باقی سب کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ 2 جو میرے ساتھ آئے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو بنا لیجئے۔ توجہ ہے جانا؟ میں کوئی ایک جملہ بھی اگر اپنی طرف سے بولوں، کوئی ایک بات، میرا کوئی سنی دوست بیٹھے ہوں، تشیع، دیگر مکاتب فکر کے، ایک بات بھی آپ کو لگے خلاف حقیقت ہے، میں مجلس کے بعد کہیں نہیں جا رہا، یہاں پر موجود ہوں، آپ مجھ سے اس کا پورا پورا حساب لے سکتے ہیں۔ پوری صحائف 6 کو مد نظر رکھ کے میں سقیفہ بیان کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ بزرگ شخصیت نے کہا یہ جو افراد میرے ساتھ ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لیجئے۔ انہوں نے کہا سرکار کیسی بات کر رہے ہیں، آپ بزرگ شخصیت ہیں، آپ کے ہوتے ہم بن سکتے ہیں؟ توجہ ہے ذہن محترم؟ آپ کے ہوتے بھلا ہم بن سکتے ہیں، لہٰذا اس کے لائق تو آپ ہی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد ہر جگہ جس طرح صوبائی کارڈ کھیلے جاتے ہیں، توجہ ہے ذہن محترم، لہٰذا مہاجرین و انصار کی پرانی چپکلش تھی، لہٰذا جب مہاجرین کا سردار جب دیکھا گیا، اہل انصار نے دیکھا کہ یہ بن جائے گا کیونکہ اس کے لوگوں کی تعداد یہاں زیادہ، تو پہلے ہی انصار کا جو لیڈر تھا اس سے کچھ سلام دعا اچھی تھی، اسید بن خزیر، لہٰذا اس نے فوراً کھڑے ہو کر مہاجرین کا ساتھ دے دیا۔ باقی جو اس میں گفتگو ہوئی، میرا بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، لہٰذا ہوتا کیا ہے، بزرگ شخصیت کو خلیفہ نامزد کر لیا جاتا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، مگر وہ تو الیکشنوں کا خاصہ ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ یا علی، پھر یہ تو نہیں ہو سکتا الیکشن ہو اور لڑائی نہ ہو، الیکشن ہو اور پھر مسائل نہ ہو، لہٰذا وہ سارے وہاں پر بھی ہوئے۔ یہ جتنی گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پوری ذمہ داری سے عرض کی، اس گفتگو سے اور کچھ ثابت ہوتا ہو یا نہ ثابت ہوتا ہو، کم از کم بزرگ کا کہنا کہ ان 2 میں سے کسی کو بنا لیں، اور ان کا کہنا صاحب نہیں آپ ہی لائق ہیں، آپ بزرگ ہیں، ان دونوں جملوں نے بتا دیا ایک بات حتمی ہے، جو شخصیت بنی نہ اس کے حق میں کوئی قرآن کی آیت موجود تھی، نہ حدیث رسول موجود۔ توجہ ہے ذہن محترم؟ لہٰذا تب سے آج تک جتنی کتابوں میں آیتیں بطور دلیل کوٹ ہو رہی ہیں، احادیث ہو رہی ہیں، لطف کی بات ہے بننے والوں کو خود نہیں پتا تھا ہمارے حق میں قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم؟